فاتح یروشلم عظیم سپاسالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان حیات۔ آئیے قسط نمبر 17 کی طرف بڑھتے ہیں۔ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ کسی اور شخص نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کا حوصلہ واقعی قابل داد تھا کہ وہ دشمن کی 25 گنا زیادہ جمعیت کے خلاف نابرد آزما ہوا۔ جب گائی کو رہا کیا گیا تو اس نے حلف اٹھایا تھا کہ میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن اب اس نے اپنی قسم توڑ دی۔ اسقف اعظم نے اصرار کیا کہ آپ بادشاہ ہیں۔ دشمنان دین کے خلاف جنگ آزمائی آپ کا مقدس فریضہ ہے۔ پادریوں نے فتویٰ دیا کہ ایسے عہد کی پابندی گناہ ہے جس سے کلیسائے مقدس کی مفادات کو نقصان پہنچے۔ گائی نے اپنے ضمیر کی تسکین کے لیے انوکھی ہیلا ترازی سے کام لیا۔ اس نے تلوار کو کمر بند میں باندھنے کے بجائے زین کی نوک سے لٹکانا شروع کر دیا تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس نے تلوار نہیں اٹھائی۔ بہرکیف یہ حقیقت ہے کہ وہ عہد شکنی کا مجرم تھا۔ جب صلاح الدین کو گائی کی عہد شکنی کا حال معلوم ہوا تو وہ خاموش رہا۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ بہر صورت اس کے لیے یہ سود مند تھا کہ کسی دانشمند بہادر کے بجائے بے ضرر قسم کا گائی عیسائیوں کی قیادت کرے۔ سلطان نے نکمہ گائی کو اس لیے رہا کیا تھا۔ اسی اثنا میں سلطان بلفورڈ کے محاصرے میں مصروف تھا۔ سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ شاہ گائی سور کو پیچھے چھوڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین پہاڑوں سے نکل کر فوراً گائی کی فوج پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن سب نے سلطان کو اس وقت تک توقف کرنے کا حکم دیا، مشورہ دیا جب تک کہ گائی کی متمرد فوج اکا نہیں پہنچ جاتی۔ پھر گائی کی فوج کا سلسلہ مواصلات منقطع کر کے اسے لشکر سلطانی اور اکا کے فوج کے درمیان 2 پارٹوں میں پیس دینا آسان ہوگا۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ مشورہ نہایت صائب تھا۔ صلاح الدین نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور اس طرح اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ صلاح الدین کو شمالی سرحد کی فکر تھی۔ اسے بربروسا کی آمد اور عیسائی بحری بیڑوں کے ورود کا ہر دم خدشہ لاحق تھا۔ عیسائی بحری بیڑے قسطنطنیہ سے لے کر قاہرہ تک کہیں بھی لنگر انداز ہو سکتے تھے۔ قانون حرب کے ہر اصول کے مطابق گائی کی 7400 نفوس کی مختصر فوج کی ہلاکت بالکل یقینی تھی۔ صلاح الدین کا رسالہ ہر دم لبنان کی بلندیوں سے بجلی کی طرح لپک کر اس حقیر دشمن کو گھیرے میں لے سکتا تھا اور سور کی طرف ان کی پسپائی کی راہیں بھی مسدود کر سکتا تھا۔ گائی کی فوج حقیقت اس غیر محفوظ مہرے سے زیادہ نہ تھی جو خود بخود کسی خالی خانے میں آ جائے۔ اس پر ہر وقت زد پڑ سکتی ہے۔ یہ مسلمان شاطروں کی نہایت نکمی چال ہوتی اگر وہ دوسری جانب سے خطرناک اقدام کو نظر انداز کر کے اس بیکار مہرے کو مارنے کے لیے اپنے زبردست مہروں کو حرکت میں لے آتے۔ اب بساط جنگ کی چالیں نہایت پرخطر ہو گئی تھیں، کیونکہ یورپ کے سارے تائیدار دوسری طرف صف آ رہا تھے۔ اس مہرے نے حرکت کی۔ وہ سور کے کوہستانی بازو یہ نزین سور پر چڑھ کر آگے بڑھا۔ یہاں اس پر مہلک زد پڑ سکتی تھی کیونکہ پہاڑیوں کا سلسلہ پھیلتا ہوا سمندر تک چلا گیا تھا۔ یہ نہایت پرخطر اور تنگ مقام تھا۔ اب اس مہرے کی آئندہ چال کیا ہوگی، اس کے لیے پہلے بساط شطرنج کا ملاحظہ ضروری ہے۔ سامنے اکا کا میدان تھا۔ یہ ایک کھلا ساحل تھا جو زین سور سے لے کر جنوب کی طرف
جبل کارمل کے دامن تک 21 میل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ ساحلی خطہ نہایت زرخیز اور سبز تھا۔ اگست کے مہینے میں یہاں خاصی گرمی پڑتی تھی۔ ساحل سے اس خطے کی چوڑائی اندازاً 7 میل تھی، جہاں سے چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ شمالی جانب پست پہاڑیوں سے پرے اونچے پہاڑ تھے، جن کے پس منظر میں ہرمون کی گنجی چوٹی نظر آتی تھی۔ ساحل کے درمیانی حصے میں ایک لمبی خاکنائے دور سمندر میں چلی گئی تھی۔ اس خاکنائے کے چاروں طرف دیواریں تھیں، جن کے اندر عکا کا شہر آباد تھا۔ عکا کے جنوب میں ایک نیم حلال نما خلیج تھی، جس کا ایک سرا کوہ کارمل کے دامن تک چلا گیا تھا۔ یہاں ساحل ریتلا تھا۔ نرسلوں کے سبز حاشیے کے پیچھے کھجوروں کے جھنڈ لہراتے نظر آتے۔ ایک سست رو دریا میدان سے نکل کر نصف درجن شاخوں میں بٹ گیا تھا۔ یہ ندیاں سرکنڈوں اور دلدل میں گم ہو جاتی۔ یہ تھا عکا کا میدان، جس پر تقدیر واٹرلو کے میدان سے زیادہ خوفناک کھیل کھیلنے والی تھی۔ صلیبی جنگ کو زینہ سور کے پہاڑیوں سے عکا میں داخل ہونے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لینا چاہیے تھا، اور اگر کوئی صلیبی فوج ایسا احمقانہ اقدام کرتی تو مسلمان فوج کو اسے فوراً برباد کر دینا چاہیے تھا۔ یہ اصول حرب کا تقاضا تھا، لیکن یہ مرد اور عورتیں جو میدان عکا میں وارد ہوئے تھے کسی اصول جنگ کے ماتحت نہیں آئے تھے۔ وہ جنگی منطق کے بجائے محض انسانی حماقت اور خود سری کے جذبے سے بڑھتے چلے آئے تھے۔ وہ سور میں بیٹھ کر بیکار اکتا گئے تھے، اس لیے انہوں نے یروشلم کی راہ لی۔ اتفاق سے سب سے پہلے عکا کا شہر ان کے راستے میں پڑتا تھا۔ انہوں نے خطرات کے باوجود قسمت آزمانے کی ٹھان لی اور عکا کا محاصرہ کر لیا۔ فوج میں کچھ تجربہ کار اشخاص بھی تھے۔ ان کی رائے کے مطابق فوج نے شہر پناہ کے سامنے پڑاؤ ڈالنے کے بجائے شاداب باغیچوں سے پرے سمندر سے نصف میل دور ٹیلوں کے ایک سلسلے پر خیمے نصب کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پڑاؤ کے گرد گہری خندق کھودنی شروع کر دی۔ وہ تمام رات کھدائی میں مصروف رہے اور صبح ہونے تک انہوں نے قریبی ندی کا رخ موڑ کر اس کا پانی خندق میں ڈال دیا۔ اس طرح پڑاؤ کے گرد گہری خندق تیار ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے خندق کے اندرونی کنارے پر مٹی کا پشتہ بنا لیا۔ قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں نے عکا ان بن بھلائے مہمانوں کی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لیتے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں نے قلعے سے دھاوا کیا اور میدان میں دشمنوں سے مدبھیڑ ہوئی، لیکن ایسے عملوں سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مسلمان صلاح الدین کے انتظار میں تھے کہ وہ کب آئے اور اس گستاخانہ پڑاؤ کو نیست و نابود کر دے۔ عیسائی نائٹوں نے اپنے معسکر سے دور جانے کے نتائج بخوبی جان لیے تھے، اس لیے وہ اپنے پڑاؤ میں رہتے انہیں پانی بافراد میسر تھا۔ البتہ سامان رسد فراہم کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ میدانی علاقے پر دعویٰ کرتے۔ انہوں نے اس نئی چھاؤنی کا نام ٹورون رکھا تھا، جس کے معنی پہاڑ کے ہیں۔ انہیں ہر دم یہ خدشہ لاحق تھا کہ کسی وقت بھی ان کی راہ فرار مسدود کی جا سکتی ہے اور انہیں گھیرے میں لیا جا سکتا ہے۔ ان کی منتظر نگاہیں دور پہاڑوں پر لگی رہتی۔ صفوریہ سے مشرق کو ایک دن کی مسافت پر حتین کا میدان واقع تھا، جہاں گدھ اور کوے مردوں کی خشک ہڈیوں کو چھوڑ کر مدت ہوئے اڑ چکے تھے۔ وہ چٹیل ٹیلوں پر اپنی قسمت کے منتظر بیٹھے رہے۔ ملکہ کے خیمے کے سامنے صلیبی جھنڈا نصب تھا۔ وہ خندق کے کنارے گھاس میں گھوڑوں کو چھوڑ دیتے اور ارد گرد کی پہاڑیوں کا جائزہ لیتے رہتے۔ اس جگہ کی کہانی شاہی موسیقار ایمبروز نے خوب بیان کی ہے۔ سارے واقعات اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے، ہمارے لیے نیچے درختوں کے جھنڈ میں ٹھہرنا ممکن نہ تھا، اس لیے ہم بلندیوں پر جا گزین ہوئے۔ ہم نے ٹورون پر پڑاؤ ڈالا۔ ہمارے سپاہی عربوں کے حملوں کی مدافعت کے لیے ساری رات مسلح رہتی۔
3 دن بعد صلاح الدین کا لشکر آن پہنچا، جس میں ترک، ایرانی اور بدوی قبائل شامل تھے۔ اس کے لشکر نے ارد گرد کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس کا خیال تھا کہ میں جلد ہی عیسائیوں کا کام تمام کر دوں گا۔ امبروس کہتے کہ کوئی حیرانی کی بات نہیں اگر ہمیں اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے سخت پریشانی اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں ٹورون کے تحفظ کے لیے ہر وقت چوکس اور مستعد رہنا پڑتا۔ ترک دن رات حملے کرتے رہتے اور ان کے حملے اتنے شدید ہوتے کہ آرام تو کجا، کھانا پینا بھی محال ہو جاتا۔ جعفر آف لوسنگان نے مدافعت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، اگرچہ وہ پہلے بھی اپنی جفا کشی اور دانش مندی کے لیے خاصا معروف تھا، لیکن اب اس کی ذات کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ سوموار سے لے کر جمعے تک سب خطرے میں تھے، لیکن تم دیکھو گے کہ خدا نے کس طرح اپنے بندوں کی دستگیری کی۔ امبروس کہتا ہے اس دن بادشاہ، امیر اور سپاہی اس قدر سراسیمہ اور خوف زدہ تھے کہ وہ سارا دن دور سمندر کی طرف دیکھ دے کر تائید اجدے کے دعائیں مانگتے رہے۔ اور دیکھیے دور سے جہازوں کا ایک بیڑا نظر آیا جس میں بے شمار سپاہی تھے۔ یہ جیمز آف ایونز فلینڈرز کے طرف سے آیا تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کو آج کل کی زبان میں ہالینڈ کہا جاتا ہے۔ اس دن بادشاہ، امیر اور سپاہی اس قدر خوف زدہ اور سراسیمہ تھے کہ وہ سارا دن سمندر کی طرف دیکھ دے کر اللہ کی مدد کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ جیمز کہتا ہے مجھے علم نہیں کہ سکندر اعظم یا ہیکڑ اس سے زیادہ بہادر تھے، البتہ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جیمز آف ایونز ہی کا حوصلہ تھا کہ اس نے اپنی ساری زمینیں اور املاک بیچ کر اپنی جان کو ناموس مسیح کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جیمز کے ہمراہ 14,000 آزمودہ کار مسلح سپاہی تھے، اس کے ساتھ ڈنمارک کا بیڑا بھی تھا۔ اس بیڑے میں بڑے جیالے سردار تھے جن کے پاس کافی تعداد میں تنومند اور چست گھوڑے تھے۔ دراصل صورتحال یہ تھی کہ اہل پیشہ ڈنمارک اور فریز لینڈ اس کے بحری بیڑے صلیبی بہادروں کو لے کر آئے تھے۔ وہ طرابلس سے سور پہنچے تو انہیں گائے کی پیش قدمی کی خبر ملی، چنانچہ وہ گائے کی امداد کے لیے پہنچ گئے۔ وہ جہازوں اور کشتیوں کو شہر کے قریب ساحل تک لے آئے، جہازوں سے اترے اور لڑتے بھیڑتے کھلے میدان سے نکل کر ٹورون کے اونچے پڑاؤ میں جا پہنچے۔ اس کے بعد سور سے کنارڈ آف ماسٹریٹ بھی عیسائی فوج کے اجتماع میں شریک ہونے کے لیے اپنے جہازوں میں آن پہنچا۔ اباکا میں عیسائی فوج کی تعداد 30,000 سے زائد ہو گئی تھی۔ عیسائیوں کے جہازوں نے اکا کی بندرگاہ کی ناکہ بندی کر دی۔ عیسائی فوج نے اپنے دونوں بازوؤں کو دونوں طرف پھیلا دیا۔ اس طرح ٹورون کے پڑاؤ نے نیم حلالی شکل اختیار کر لی اور اکا کا شہر پہاڑوں سے منقطع ہو کر رہ گیا۔ جب صلاح الدین نے یہ محسوس کیا کہ صلیبیوں کی اصلی طاقت اس نقطے پر مرکوز ہو رہی ہے تو اس نے شمالی کوہستان سے اپنی باقی ماندہ فوج کو بلوا لیا اور بلفورٹ کے محاصرے کے لیے چند دستے متعین کر دیے۔ صلاح الدین کی اولین کوشش یہ تھی کہ اکا جو محاصرے کی تاب نہ لا سکتا تھا اسے سامان رسد پہنچایا جائے اور اس کی مدافعت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ ستمبر کے مہینے میں سلطان اسی کام میں مصروف رہا۔ تقی الدین کا رسالہ آسانی سے اہل پیزا کی صفوں کو چیرتا ہوا شہر تک پہنچ گیا۔ اہل پیزا کا پڑاؤ لشکر کے نیم دائرے کی شمالی جانب سمندر کی طرف واقع تھا۔ تقی الدین نے 2 دن تک یہ راستہ کھلا رکھا۔ غلے اور سامان رسد سے لدے ہوئے اونٹ قطار اندر قطار قلعہ اکا میں داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ کراکش جسے قاہرہ سے بلوایا گیا تھا ایک پوری فوج سمیت اکا میں جاگزیں ہو گیا۔ سلطان اور بہاؤالدین قلعے کی فصیلوں پر گھوم کر دشمن کی حد بندی کا جائزہ لیتے رہے۔
شہر کے استحکام کے بعد صلاح الدین نے واپس آ کر اپنی فوج کی کمان سنبھال لی، جس میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ سلطان پہاڑیوں سے نیچے اترا، میدان میں آ کر اس نے صلیبیوں کو گھیرے میں لے لیا اور اپنے رسالے سے ان کی صفوں پر کئی کاری ضربیں لگائیں۔ اب ایمبروز کی زبانی سنیے کہ اس نازک مرحلے پر صلیبی کیسے گروہ در گروہ سمندری راستے سے پہنچے۔ ایمبروز کہتا ہے، بمشکل 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ کاؤنٹ آف برین ہمارے ساتھ آن شامل ہوا، اس کے ساتھ اس کا بھائی اینڈریو بھی تھا۔ یہ دونوں عالی نسب تھے۔ اس کے بعد فلینڈرز کا دروگا محل 20 سے زیادہ سرداروں سمیت آیا۔ ایک جرمن لینڈ گارف اعلیٰ قسم کے اسپانوی گھوڑے ساتھ لایا۔ بولیس کے صحت مند اسکف کے ساتھ اس کا بھائی کاؤنٹ رابرٹ بھی تھا، جو نہایت ہوشیار اور مستعد نائٹ ثابت ہوا۔ کاؤنٹ آف بار بہت شستہ اخلاق کا مالک تھا۔ اس طرح کئی بہادر، دانا اور تجربہ کار عیسائی فوج میں آن شامل ہوئے۔ ایمبروز کہتا ہے کہ ہماری روز افزوں تعداد سے غنیم خائف نہیں تھا، بلکہ اس کا حوصلہ بلند تھا۔ مسلمان دن رات یورش کرتے رہتے اور کئی دفعہ تو ہمارے خیموں تک گھس آتے۔ اہل یکا بھی دعوے کرتے رہتے۔ یہ یاد رہے کہ اہل یکا نے کاشتکاری ترک نہیں کی تھی۔ یکا کی مدافعت منتخب اور بہترین کافروں کے ہاتھ میں تھی۔ شہر کی دوسری جانب ہمارے غنیم کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، حتیٰ کہ سارا میدان فوج سے بھر گیا اور ہم ان کے گھیرے میں قیدیوں کی طرح بے بس ہو کے رہ گئے۔ ستمبر کے آخر میں صلاح الدین نے شہر کے گرد عیسائیوں کے گھیرے کو توڑنے کی کوشش کی۔ حسب دستور اس نے جمعے کے دن حملے کی ابتدا کی، جس دن مسلمانان عالم نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان فجر سے پہلے بیدار ہوا اور روزہ رکھا، پھر اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کی قیادت کی۔ بہاؤالدین کے الفاظ میں وہ اس ماں کی طرح مضطرب نظر آتا تھا جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کی صفوں کو پچھاڑنے اور ان کے مضبوط دستوں کو متفرق کرنے کے لیے جا بجا حملے کیے، لیکن اس دن جنگ بلا نتیجہ رہی اور آئندہ چند دنوں میں بھی جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایمبروز کا بیان ہے، کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جمعے کے دن ہمیں سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عربوں نے مہلت دیے بغیر اچانک حملہ کر دیا۔ عیسائی فوراً مسلح ہوئے اور نہایت منظم طریقے سے اپنے اپنے مقررہ سرداروں کے ماتحت جمع ہو گئے۔ ایک بازو پر ٹیمپلر اور ہاسپٹلر جہاں باز تھے، عموماً وہی حملے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ وہ دریا کے محاذ کی حفاظت کر رہے تھے، ان کے مقابل دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ کلب میں کاؤنٹ آف برین اور اس کی سپاہ تھی۔ ان کے ہمراہ لینڈ گاف اور جرمن بہادر بھی تھے۔ اہل کلب ایک ویران مسجد اور قبرستان کے پاس صف آ رہا تھے۔ شاہ گائی کے ہمراہ اہل پیسا اور دیگر بہادر تھے۔ وہ میمنہ کی طرف ٹورون میں دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ عربوں نے بڑا پرجوش حملہ کیا۔ ان کی فوج میں اعلیٰ قسم کے منظم دستے تھے۔ ٹیمپلروں اور ہاسپٹلروں نے دشمن کی اگلی صفوں کو چیر کر انہیں درہم برہم کر دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے دشمن کو پیچھے دھکیلتے چلے گئے اور پھر ان کا تعاقب کیا۔ پھر دوسرے عیسائی دستوں نے اتنا شدید حملہ کیا کہ دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن کا اس قدر جم غفیر تھا کہ بڑھتے ہوئے عیسائیوں کو یہ اندازہ نہ رہا کہ کس طرح مڑیں۔ ترک اپنی فوج کو دوبارہ جمع نہ کر سکے۔ وہ تیزی سے پسپا ہو کر پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ بس یہاں شیطان آ گھسا اور ہمارے کئی آدمی مارے گئے۔ ایک جرمن کا گھوڑا منہ زور ہو کر بھاگ نکلا۔ وہ گھوڑے کے تعاقب میں بھاگا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑے، لیکن گھوڑا اس کے ہاتھ نہ آیا۔ گھوڑے نے مڑ کر شہر کی رخ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر عرب سمجھے کہ ہماری فوج پسپا ہو رہی ہے، چنانچہ عربوں نے مڑ کر سخت حملہ کیا۔ یہ حملہ اس بلا کا تھا کہ ہمارے کمانڈر فوج کی رہنمائی کی بجائے بمشکل اپنا دفاع کر سکے۔
ایمبروز نے شیطان کو عیسائیوں کی شکست کا سبب ٹھہرایا ہے، لیکن مسلمانوں کو اس کا اصل سبب خوب معلوم تھا۔ چنانچہ بہاؤالدین نے اس جنگ کا نہایت واضح طور پر تذکرہ کیا ہے۔ مسلمانوں کو بہترین جرنیل تقی الدین سلطان کی میمنہ کی اور خود سلطان قلب کی رہنمائی کر رہا تھا۔ قلب میں سلطان کے خانگی سپاہی تھے۔ آزمودہ کار بوڑھا مشتوب میسرہ کی قیادت کر رہا تھا۔ میسرہ میں کردوں، عربوں اور مملوکوں کے دستے شامل تھے۔ میسرہ دریا کے قریب تھا۔